بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ارشد سلیم. آج کے اس ویڈیو کے لیے جس ٹاپک کا انتخاب ہم لوگوں نے کیا ہے وہ ہے حریم شاہ اور سندل خٹک. یہ دو پاکستانی ٹک ٹاک گرلز ہیں جو کہ پچھلے چند مہینوں سے کافی زیادہ پاپولر ہوئی ہے. آج ان کی زندگی سے کچھ پردے ہم لوگ ہٹانے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ کچھ ریالٹیز جو ہے نا آپ لوگوں کے سامنے لا سکیں. ویسے تو اللہ کی ذات نے جو ہے نا عورت ذات جو ہے اس کو بہت بڑا رتبہ دیا ہوا ہے. اگر ماں کی شکل میں دیکھا جائے تو ماں کا مقام آپ اس کا نعم البدل کسی جگہ کسی رشتے میں نہیں پا سکتے. ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہوئی ہے. اگر بیٹی کی شکل میں ہو تو یہ رحمت بن جاتی ہے. اگر بہن کی شکل میں ہو تو یہ عزت کا وہ رشتہ وہ مقام بن جاتا ہے جس کی کوئی نظیر کوئی مثال نہیں ملتی. لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ بہت بڑے بڑے بادشاہ، بہت بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ، بہت بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالک اگر اپنے کاروبار اپنے بادشاہت کو گوا بیٹھے ہیں تو اسی عورت کی خاطر ہی گوا بیٹھے ہیں. اور یہ بھی جو ہے نا ضرور آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، آپ لوگوں نے کسی محفل میں بیٹھ کے ضرور سنا ہوگا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے. ناظرین، اس پہ ڈیٹیل میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. اب تک اگر آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت پہنچ سکے. اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا. ناظرین، مبشر لقمان پاکستانی جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے. اس کے نام سے تقریباً پاکستان میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہوگا جو واقف نہیں ہوگا. مبشر لقمان صاحب سب سے پہلا ٹارگٹ بنے ان دو لڑکیوں کا. مبشر لقمان صاحب کا اپنا ایک ذاتی جہاز ہے جو کہ موسٹلی لاہور میں ہی کھڑا ہوتا ہے. جب بھی وہ کہیں ٹریول کرتا ہے تو اس جہاز پہ خود جاتا ہے لیکن موسٹلی وہ لاہور میں ہی کھڑا ہوتا ہے ایئرپورٹ پہ. تقریباً چند مہینے پہلے کی بات ہے کہ ان دو لڑکیوں نے اس جہاز تک رسائی حاصل کی اور وہ ویڈیو مبشر لقمان تک کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ گئی. مبشر لقمان صاحب نے جو ایئرپورٹ عملہ ہے ان سے جو ریٹن ایک اپلیکیشن تھی یا ریٹن ایک کمپلینٹ تھی وہ دائر کی کہ یہ لڑکیاں کس طرح جو ہے نا میرے اجازت کے بغیر میرے جہاز تک پہنچی ہے. جو ڈیٹا چیک کیا گیا تو ڈیٹے میں یہ پتہ چلا کہ پچھلے 3 4 5 دنوں میں کوئی اس طرح کی لڑکیوں کی انٹری ہوئی نہیں ہے. لیکن جہاز کے اندر کی جو تصاویر آلریڈی شائع ہو چکی تھی، پبلش ہو چکی تھی، اس میں ایک مرد بھی تھا اور وہ مرد ایئرپورٹ کے ہی ایک بندے کا بھائی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس کا بھائی ہے. تو اس کے توسط سے پتہ چلا کہ وہ لڑکا ان دو لڑکیوں کو اندر لے کر آیا ہے اور جہاز تک اس نے رسائی دی ہے جو ٹوٹلی غیر قانون تھی. مبشر لقمان صاحب نے جو کنسرن اس علاقے کا جو وہ ہے پولیس اسٹیشن میں جا کے جو ہے نا ایک اپلیکیشن دائر کی. اپلیکیشن کے وقت جو ہے نا جو ایس ایچ او صاحب ہے اس نے مبشر لقمان صاحب کو کہا کہ محرم کے دن ہے، 7ویں 8ویں محرم ہے، تو آپ چند دن اگر ہمیں دے دیں تو ہم اس پہ کارروائی کر لیں گے. چند دن کیا گزرنے تھے کہ ہفتہ ایک کے بعد جب مبشر لقمان صاحب نے کنسرن تارنے کے ایس ایچ او سے بات کی تو ایس ایچ او صاحب نے کہا کہ کچھ جو موجودہ پنجاب حکومت ہے ان کے وزیروں کے کال جو ہے نا میں آئی ہے اور ہم جو ہے نا ایف آئی آر درج نہیں کر سکتے. ابھی یہ جو ایف آئی آر ہے یہ میرے ہاتھ میں ہی نہیں ہے. اگر آپ جو ہے نا ایف آئی آر کرانا چاہے تو آپ اس کا جو رابطہ ہے وہ جو کنسرن ایس پی ہے اس سے کر لیں. جو مبشر لقمان صاحب ہے وہ کافی جو ہے نا پریشان ہوئی کہ یہ جو ہے نا میری ہی چیز کو جو ہے نا آلریڈی بغیر پرمیشن کے استعمال کیا گیا ہے، میں نے اپلیکیشن بھی دی ہے اور میرا ایک سٹیٹس ہے، اس کے باوجود جو ہے نا ایس ایچ او نے کس طرح مجھے انکار کیا. لیکن جو مبشر لقمان صاحب کی لیگل ٹیم ہے، مبشر لقمان صاحب نے اپنی لیگل ٹیم کو بلایا، اپنے لائر سے مشورہ کیا. لائر نے جو ہے نا مشورے کے بعد یہ ڈیسیجن لیا کہ ان دو لڑکیوں کو باقاعدہ ایک جو نوٹس ہوتا ہے وہ جاری کیا. نوٹس کا کوئی جواب نہیں آیا تو آفٹر 14 ڈیز جو ہے نا مبشر لقمان صاحب نے جو لوور کورٹ لاہور ہے اس میں کیس کر لیا ان کے خلاف. عدالت نے پولیس کو بلانا لیکن پولیس کے ہیلے بہانے جس طرح عام روٹین میں چلتا رہتا ہے وہ چلتے رہے. مبشر لقمان صاحب نے جو ہے نا پھر بعد میں ایف آئی اے میں بھی اپلیکیشن کی لیکن بقول مبشر لقمان صاحب کہ اب تک نہ ایف آئی آر ہوئی ہے، نہ ایف آئی اے کی طرف سے کوئی پازیٹیو ایکشن لیا گیا اور نہ ہی عدالت کی طرف سے جو ہے نا اس طریقے سے جو ایک سلوشن ہوتا ہے ایک مسئلے کا وہ نکالا ہے. مبشر لقمان صاحب ایک ایسا نام ہے، ایک ایسا مقام ہے اس کا کہ اس کے نام پہ جو ہے نا ان لڑکیوں نے داغ لگانا شروع کر لیا. ان دو لڑکیوں نے مبشر لقمان صاحب کے علاوہ اور بھی کافی لوگوں کو نہیں بخشا. جس طرح شیخ رشید صاحب ہے اس کے بارے میں ابھی ریسنٹلی جو ہے نا ایک ویڈیو وائرل کی ہے ان لڑکیوں نے، جس پہ میں جو ہے نا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لڑکیاں جو ویڈیو کال ہے اس پہ شیخ رشید صاحب سے بات کر رہی ہے. جو پی ٹی آئی کے مین
ایم پی ایز ایم این ایز ہے ان کے ساتھ بھی ان کی تصاویر وغیرہ جو ہے نا اکثر موقعوں پہ جو ہے نا شائع ہوتی رہتی ہے. جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بھی ان کی تصاویر ہے. شیخ رشید صاحب کا بھی یہ جو اسکینڈل ہے یہ آیا ہے. چوہان صاحب کے ساتھ بھی ان کی تصاویر جو ہے نا آلریڈی سامنے آ چکی. اس طرح اور بھی کافی نام ہے. اور ان لڑکیوں نے عمران خان صاحب کو بھی جو ہے نا دھمکی بھجوائی ہے کہ آپ کا بھی جو ہے نا کچھ ڈیٹا ہمارے پاس ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت ناظرین یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ایم پی ایز ایم این ایز یا سیلیبریٹیز ہے، کیونکہ ڈیلی بیسس پہ سینکڑوں لوگ آتے بھی ہے اور ہزاروں لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہم لوگ کوئی نہ کوئی چھوٹا سا کلپ ویڈیو یا جو ہے نا تصویر وغیرہ کھینچ لیں. تصویر کا یا چھوٹی سی کلپ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان سیلیبریٹیز کا یا ان منسٹرز کا یا عمران خان صاحب کا یا شیخ رشید صاحب کا ان لوگوں کے ساتھ یا کسی بھی اس بندے کے ساتھ جو تصویر جس کے ساتھ کھینچی گئی ہے اس کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق ہے. لوگ جو ہے نا خواہش ظاہر کرتے ہیں، یہ لوگ انکار نہیں کرتے، پولیٹیشنز ہیں. اور کچھ اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا اس سے یہ تاثر عام لوگوں کو دینا چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ میرا ذاتی تعلق ہے. یہ جو دو لڑکیاں ہیں ان کا تعلق کہاں سے؟ ان میں سے ایک کا تعلق کوہاٹ کے علاقے سے ہے اور دوسرے کا تعلق مانسیرا سائڈ سے ہے. ان دونوں کے جو گھرانے ہیں وہ انتہائی غریب گھرانے ہیں. مڈل کلاس سے جو ان کا تعلق ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ مڈل کلاس گھرانے سے تعلق ہونے کے باوجود یہ دونوں کس طرح دبئی بزنس کلاس میں سفر کر کے جاتے ہیں. اور دبئی میں پھر جو وی آئی پی 5 سٹارز ہوٹل ہے، ملینیم جیسے ہوٹل، تو اس میں جو ہے نا ان لوگوں کا سٹے ہوتا ہے ان دونوں کا. بعد میں جو ہے نا جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے وہ ڈیٹیل یہ سامنے آئی ہے کہ ان کے پیچھے کچھ انڈین ہے جن کا ان کے ساتھ تعلق ہے، اور وہی انڈین ان کو دبئی میں مختلف بندوں کے ساتھ اور جو شیخ ادھر کے ہیں ان کے ساتھ ملواتے رہتے ہیں. ابھی یہ جو ہے نا دیکھنے کی بات ہے، اور اسپیشلی پاکستانی جو ایجنسیز ہے، پاکستانی فورسز ایجنسی، ان کو جو ہے نا اس پہ کام کرنا چاہیے کہ اس گناؤنی سازش میں کہیں انڈیا شامل تو نہیں ہے، کیونکہ انڈیا کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا جس سے پاکستان کی بدنامی ہو سکتا ہے کہ انڈیا کوئی ایسی چال چل رہا ہو جس سے پاکستان کے پولیٹیشین، سیلیبریٹیز، اینکرز، ان لوگوں کو بدنام کرنا ایک سبب ہو، کیونکہ ایسے ویڈیوز کو جو ہے نا پھر انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ اٹھاتا بھی ہے اور وہ لوگ اس کو وائرل بھی بہت زیادہ تیزی سے کرتے ہیں. جس طرح ان دونوں کی ویڈیوز وہ لوگ وائرل کر رہے ہیں، جس سے پاکستان کے پولیٹیشین، پاکستان کے ملک، ہمارے مذہب کی بدنامی ہوتی ہے. اور اس کو روکنا یا اس پہ جو ہے نا صحیح طریقے سے ورک کرنا یہ پاکستان کے جو فورسز ہیں ان کا کام ہے. دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے تو اگر انڈیا کوئی گناؤنی سازش کر رہا ہے ان لڑکیوں کے ہاتھوں، ان لڑکیوں کو استعمال کرتے ہوئے، تو اس پہ بھی پاکستان کو پازیٹیو ایکشن لینا چاہیے. انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جو سائبر کرائم کا جو سیل بنا ہوا ہے FIA میں، ان لوگوں نے بھی اب تک کوئی خاص ایکشن ان کے خلاف نہیں لیا. الٹا ان لڑکیوں نے FIA پہ کیسز کیے ہوئے ہیں اور ان کو الٹا فورس کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے، بدقسمت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو الٹا دبانے کے بجائے، ان کو غلط کام سے روکنے کے بجائے، ان لوگوں کے سپورٹرز جو ہے نا بہت زیادہ سامنے آ جاتے ہیں. جس طرح بہت سے لائرز ہیں جو ان کی طرف سے جو ہے نا FIA یا تانے میں یا مختلف جگہوں پہ پیش ہوتے رہتے ہیں. دوسری سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو جو مانسیرا سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے، اس کا تعلق شاہ برادری سے ہے. بہت رسپیکٹیبل فیملی ہے. اس کے والد صاحب انتہائی معتبر، انتہائی عزت والے انسان ہے. اس کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں وہ بہت زیادہ رو کے ہر ایک چیز کی معافی مانگ رہا ہے، اور ان لوگوں نے اسٹریٹ کہہ دیا ہے، اس کے فادر نے بھی اسٹریٹ کہہ دیا ہے کہ ہم نے بیٹی کے ساتھ یا دوسرے جو فیمیل ہے اس کے گھر والوں کی طرف سے بھی یہ نیوز سامنے آ چکی ہے، یہ خبر آ چکی ہے کہ اس کے پورے خاندان نے قطع تعلق کیا ہوا ہے. پاکستان کے اگر پاسٹ کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو قندیل بلوچ جیسے کیسز بھی پاکستان میں ہوئے، جو کہ اسی طریقے سے وہ لوگ سوشل میڈیا کا سستا سہارا لے کر اپنی ویڈیوز وائرل کرتے تھے، اور عجیب قسم کی حرکات ان کی جو ہے نا سامنے آتی تھی. اور ان حرکات کی وجہ سے نو ڈاؤٹ کہ وہ پاپولر تو ہو جاتے تھے، لیکن پازیٹیو سینس میں یہ لوگ پاپولر نہیں ہوتے تھے، بلکہ نیگیٹیو سینس میں جو ہے نا یہ لوگ پاپولر ہوتے تھے، جس سے جو ہے نا ہمارے مذہب کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کی بھی بدنامی ہوتی رہی ہے اور فیوچر میں بھی ہوتی رہے گی. ابھی یہ عمران خان صاحب، PTI اور پاکستان کے جو اور فورسز ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان دو لڑکیوں کے خلاف ٹھوس اقدام کیا جائے، بہت بڑا قدم اٹھانا چاہیے. ایک تو یہ ہمارے ملک کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں، سیکنڈلی ان دونوں کی وجہ سے ہمارا مذہب پہ انگلی اٹھنے کے جو ہے نا چانسز بن جائیں گے کہ یہ مسلمان ہو کے اس طرح کے حرکات کرتے ہیں، کیونکہ جس طرح کی ویڈیوز یہ لوگ وائرل کرتے ہیں تو وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی. تھرڈلی یہ کہ کہیں ان کے پیچھے کوئی گناؤنی سازش ہمارا دشمن ملک انڈیا تو نہیں کر رہا، کیونکہ اگر ان لوگوں کے ساتھ دبئی میں سب کچھ ان کے لیے ارینجمنٹ کرنا، ملنے ملانے والے سارے اگر انڈینز ہیں، تو اس پہ بہت فوکس ہو کے کام کرنا چاہیے پاکستان کو کہ اگر کوئی ایسی سازش
آلریڈی پہلے سے تیار ہو رہی ہے، تو سازش کو کامیاب ہونے سے پہلے اس سازش کو روکنا پڑے گا، ورنہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک مڈل کلاس کا گھرانے کی لڑکیاں بزنس کلاس میں دبئی جائے، ادھر جو ہے نا ملینیم جیسے ہوٹلز میں سٹے کرے، اور پاکستان میں رہتے ہوئے بھی ان دونوں کا جو لائف سٹائل ہے وہ کسی طریقے سے بھی جو ہے نا ذہن نہیں مانتا کہ مڈل کلاس کی لڑکی یا مڈل کلاس کے جو بچیاں ہوتی ہے وہ اس طریقے سے لائف گزار سکے۔ اگر ان لوگوں کی جاب کو دیکھا جائے تو جاب بھی کوئی ایسی جاب نہیں ہے کہ جس سے یہ لوگ اکانومی کلاس میں بھی دبئی میں سفر کر سکے اور 3 اسٹار ہوٹل میں رہ سکے، اور اس کے اگینسٹ جو ہے نا بزنس کلاس میں سفر کرنا۔ اور اچھا ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ تھی کہ ان دونوں کے نام ایکچول نام یہ نہیں ہے بلکہ یہ ڈیمی نیم ہے ان کے ایکچول نیمز کو ان لوگوں نے چھپایا ہوا ہے۔ ایکچول نام نہ اس کا سندل خٹک ہے اور نہ ہی حریم شاہ ہے۔ ناظرین شکریہ۔